حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور جو جہنم میں حضور نے دور سے دیکھا، اس کو بھی پھر ذرا سن لیں کان کھول کر، اور یہ اس لیے حدیثیں سنا رہا ہوں ساری تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک قوم کو دیکھا، میری طرف دیکھو، جن کے یہ ناخن بڑے بڑے ہیں، اتنے لمبے لمبے ناخن ہیں، اور فرمایا وہ تانبے کے ہیں اور وہ اپنے جسموں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ لمبے ناخن رکھنا یہ حرام ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں وہ اس کو فیشن سمجھتی ہیں، لمبے لمبے ناخنوں ہیں، وہ چیتے کی طرح، کیٹوں کی طرح، بلی کی طرح۔ یہ کیا خوبی ہے؟ انسانوں کی طرح رہو۔ انسان کی انسانیت میں خوبصورتی ہے، جانوروں سے مشابہت کر کے کیا خوبصورتی ہے؟ تو لمبے لمبے ناخن جناب، یہ لمبے ناخن رکھنا حرام ہے، اور اسی طرح پھر اوپر سے وہ پالش لگا لینا، اس سے تو وضو بھی نہیں ہوتا، اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل بھی نہیں ہوتا جب تک اس کی طے نہ اترے۔ تو حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے ناخن اور تانبے کے، اور اپنے چہروں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور چیخ و پکار ہے ان کی، بڑی اذیت ہے، انہیں تکلیف ہے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح چیخ رہے ہیں اور اپنے جسموں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر یہ آپ ہی کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آج تو بھائی تماشا لگا ہوا ہے، ہیں جی، آج تو جس کا جی چاہتا ہے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے جو مرضی کہتا رہے، اگر کوئی منع کرے تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی جیڑا پھر جداں دا ہوئے انہوں اداں دا ہی کہنا ہے، جیڑا جداں دا ہوئے انہوں اداں دا کہو گے تو غیبت، اور اگر وہ ایسا نہیں تھا ہم نے اپنی طرف سے اس کو برا بنا دیا، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور پھر غیبت کے اندر ایک اس کی دوسری قسم ہے چغلی۔ کیا ہے جی؟ چغلی۔ اور چغلی کی میں نے تعریف اپنے یہ جو خاص تو جانتے ہیں، یہ پیچھے والے بتائیں نا کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو جانتے ہیں، ان کو تو مجھے پتا ہے، یہ تو الرٹ ہو گئے تھے بتانے کے لیے، تو اس لیے میں نے ان کو روک دیا ہے، چونکہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے، ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے پھر سننا بھی نہیں چاہتے۔ اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں، کیونکہ علم عمل کو دعوت دیتا ہے، جب آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا۔ تو میں نے اس لیے تھوڑا سا یہ جھنجھوڑا تاکہ یہ بات یاد ہو جائے۔ تو چغلی کہتے ہیں اس انداز سے برائی کی جائے کہ دو دوستوں میں جدائی ہو جائے، دو رشتہ داروں میں جدائی ہو جائے، میاں بیوی میں جدائی ہو جائے۔ غیبت ہوتا ہے صرف برائی بیان کرنا، مطلقاً برائی بیان، سارے مولوی پیڑے نے، یہ ہے مطلقاً برائی بیان کر دینا۔ اور مولویوں کی یاد رکھنا جو غیبت کرتا ہے نا، اس کی تو بخشش بھی بڑی مشکل ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ اللہ اپنے پیاروں کی جو ان کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے نا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ ہاں، کیونکہ اللہ نے دو ہی مقام ہے جہاں فرمایا میرا اعلان جنگ ہے، ایک فرمایا سود خوروں سے میرا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا فرمایا جو میرے پیاروں کو ستائے ان سے بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، چغلی کہتے ہیں دو آدمیوں کے درمیان اس انداز سے برائی بیان کی جائے کہ نفرت ہو، چھوڑو جی یہ مولوی پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، چھوڑو پر جی، یعنی جو جمعہ پڑھتا تھا پیچھے اس کو بگا دیا ہے، جو نماز پڑھتا تھا اس کے پیچھے اس کو کسی اس انداز سے نفرت دلائی، بگا دیا اس کو۔ ان کے درمیان رشتہ طے تھا ہیں جی کسی کا، اور اس انداز سے برائی کی کہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ میاں بیوی کا مضبوط رشتہ تھا لیکن اس انداز سے آ کر برائی بیان کر دی، شوہر کے کان بھر دیے۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا دنیا کے ہر زہر کا علاج ہے، لیکن جو کانوں میں زہر بھر دیا جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ اچھے بھلے اس رو میں بہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سیانے کہلانے والے، وہ بھی جناب کسی نے کان بھر دیے، سنا ہی نہیں آگے سے، بس نفرت بیٹھ گئی دل کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو چغلیاں کرنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے جسموں کو، چہروں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار سے جہنمی بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آج ہماری مجلسوں میں یہی کچھ ہے، جہاں کہیں خوشی غمی کا موقع ہے ٹولیاں بن جائے گی، ہیں جی، کوئی جناب سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالے گا، اور کوئی کام نہیں ہے، سیاستدانوں پہ بیٹھ کے جناب کیچڑ اچھالیں گے۔ اچھا جناب جو سیاستدانوں سے فارغ ہوئے تو کوئی اور ہاتھ لگ گیا، اور جو بالکل تھرڈ کلاس آخری قسم کے وہ مولویوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ کیوں جی ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور یہ تماشا لگ ہوتا ہے، تماشا شب و روز میرے آگے، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو، کسی کا کیا نقصان کرتے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ حکمران تو پھر خوش نصیب ہوئے، ووٹ بھی تم سے لے گئے، نوٹ بھی تم سے لے گئے، اور تمہارے نیک اعمال بھی لے گئے ساتھ ہی۔ ان کی جو برائیاں کر رہے ہو تو تمہارے نیک اعمال سارے ادھر گئے۔ ہمیں تو حکم ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر برائی کرنی ہے تو والدہ کی کرو، تاکہ تمہاری مقبول نیکیاں ماں کے کھاتے میں جائے، اپنی مقبول نیکیاں دشمنوں کے کھاتوں میں کیوں ڈالتے ہو؟
قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے، دیکھیں گے نمازاں کدھر گئی ہیں، یا حج کدھر گئے جی، فلاں کدھر گیا۔ اس وقت فرشتے بتائیں گے جن کی تم غیبتیں کرتے تھے، بہتان باندھتے تھے، تمہاری ساری نیکیاں ان کے کھاتوں میں منتقل ہو گئی ہیں۔ سنی ہے بات کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اس لیے برائیاں کرنا چھوڑ دو، ہاں اس لیے دوسروں کے اوپر بہتان باندھنا چھوڑ دو، ورنہ ساری نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو۔ حضور فرماتے میں نے آگے ایک قوم کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں اور ان کو پتھر کھلائے بھی جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو کہتے تھے سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، یہ وہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں سود کے بغیر تجارت نہیں چل سکتی، یہ ہیں وہ جو کہتے تھے سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے معراج والی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہنم کے اندر ان کو پتھر کھلائے جا رہے ہیں اور ان کے سر جو ہے وہ پتھروں سے پیٹے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، سود خوروں کے لیے تو اللہ کا اعلان جنگ ہے، وَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ فرماتے میرا اور میرے رسول کا اعلان جنگ ہے سود خوروں سے۔ دنیا جتنا مرضی دیکھتی رہے جی وہ تھوڑا سا پروان چڑھے ہیں، وہ تھوڑا سا ایسے ہو گئے، فرمایا ہوگا ان کا دھڑن تختہ ہی ایک دن، گیند کو زمین پہ پھینکو ایک مرتبہ تو اوپرتی ہے مگر آنا اس نے زمین کے اوپر ہی ہے۔ بالکل اسی طرح فرمایا سود خور کے پاس وقتی طور پر بینک بیلنس، گاڑی، بڑی بھوں پھاں ہے جی، بہت کچھ نظر آئے گا، لیکن چند دنوں کے بعد دھڑن تختہ ہو جائے گا، فارغ ہو جائیں گے وہ۔ کافروں کی طرف مت دیکھو کہ ان کی معیشت سود پہ چل رہی ہے، کافروں کی ترقی اور ہے اور مسلمان کی ترقی اور ہے۔ کافروں کی ترقی ہو سکتی ہے الٹے کاموں میں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اے مسلمان تو جنت کی مخلوق ہے، تو نے واپس جنت کے اندر جانا ہے، تجھے حرام راس نہیں آئے گا، تجھے اللہ اس کے رسول کی جو لڑائی ہے وہ کبھی راس نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آج سے توبہ کر لے، سودی کاروبار سے توبہ کر لے، سودی معاملات سے توبہ کر لے، اللہ اس کے رسول کے سامنے سرنڈر ہو جا، یہ جنگ چھوڑ دے، حق تعالیٰ تیرے حلال کے رزق میں اتنی برکت ڈالیں گے کہ تجھے کسی سودی کاروبار کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے سودی معاملات سے بچیں۔ ہمارا جو بینکاری نظام ہے اب تو ماشاءاللہ یہ میزان بینک آ گیا جس کی شریعہ بورڈ کی نگرانی مفتیان کرام کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ سود سے کم از کم یہ آپ کو بچا رہا ہے، اگرچہ یہ جو 100% جو اسلامی بینکاری ہونی چاہیے ابھی وہ نہیں ہے، لیکن کم از کم سود سے یہ آپ لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ تو میں کوئی ان کا نمائندہ نہیں ہوں کہ آپ کہیں جی مولوی صاحب پتہ نہیں کو اپنا سودا بھیجنے لگے ہیں، یہ صرف ایک رہنمائی کے لیے ہے کہ حرام سے بچ کر حلال کی طرف آئیں۔ اور اسی طرح کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم بینک سے سود لے کر گھر بنائیں، بینک سے سود لے کر جناب کوئی اور ایسا کام کرے، بھئی یہ کون سی مجبوری ہے؟ تو دنیا کے اندر جیسے کیسے بھی ہے گزر جائے ہاں، اور آخرت انسان کی سنور جائے، تو اس سے بڑا اور کوئی سودا نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سود خوروں کے سر کچلے جا رہے ہیں اور انہیں پتھر کھلائے جا رہے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کملی والے پیغمبر یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آگے دیکھا